وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور اس ماہ کی 2 تاریخ جو کل گزری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال۔ مسجد حاضہ میں بعد نماز مغرب فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہوئی، ان کے احسانات کو یاد کیے گئے اور ان کے بارے میں جو کچھ تذکرہ ہونا تھا ہوا۔ آج ہم اپنے بیان کا عنوان بناتے ہیں فقہ کو، علم فقہ، جس کو عام طور پر فقہ کہتے ہیں۔ فقہ، آج فقہ کے بارے میں بات ہوگی اور بات بتائی جائے گی کہ فقہ ہے کیا، کیونکہ اس عنوان کو لے کر بہت ساری بدگمانیاں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ایک علم کا نام ہے جس کے بہانے ائمہ نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مسائل گھڑ لیے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کو فقہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے، جب حدیث ہمارے پاس ہے، تو ہم کو فقہ کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ نے امت کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نہیں ہے، ہمارے امام مالک نہیں ہے، ہمارے امام شافعی نہیں ہے، ہمارے امام احمد بن حنبل نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام تو محمد رسول اللہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے امام اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور حقائق سے دور کیا جاتا ہے۔
آج ہم آپ کو بتائیں گے فقہ آخر ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے اس کی امت کو۔ کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے امت کو گمراہ کیا یا پھر امت کو راہ راست پر لایا؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کی سعادت حاصل کی جائے۔ یاد رکھیں کہ فقہ کی جو تعریف ہے، فقہ کہتے کس کو ہیں وہ سن لیں پہلے۔ فقہ کی تعریف ہے شریعت کے احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ دلائل کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ احکام شریعت کے عمل سے تعلق رکھنے والے احکام، تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جاننے کا نام فقہ۔ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کہاں ہوئی؟ اور فقہ کے جو لغوی معنی ہے وہ سمجھ کے ہیں، سمجھ۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو۔ کون سی سمجھ؟ خاص طور پر دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے فقہ، اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا کسی بندے کے ساتھ تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، فقہ دین اس کو دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک جملہ آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ علم فقہ کی ضرورت امت کو ہے اور اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، امت کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ کی طرف سے صرف قرآن نازل ہوتا۔ بندوں کو صرف کتاب سے کام نہیں چلنے والا، بندوں کو کتاب بھی چاہیے، کتاب سمجھانے والا بھی چاہیے۔ اگر صرف کتاب سے کام چل جاتا تو صرف قرآن نازل ہوتا، سرکار کی تشریف آوری نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی بھیجا، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی تشریف لائے۔ تو کتاب بھی چاہیے اور کتاب سمجھانے والا بھی چاہیے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جب تک رہبر نہ ہو، راہی اپنا راستہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ امت راہی ہے اور ائمہ شریعت کیا ہے؟ رہبر، چلانے والے۔
चारों इमाम बरहक है, चारों इमाम अपनी जगह बरहक। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुखल्लिद हैं, हनफी हैं। कोई मालिकी है, कोई शाफई है, कोई हम्बली है, हर एक को अपना इमाम मुबारक हो। कुरान करीम का दीबाचा सूरह फातिहा में आता है। देखिए, लोगों की, रहबरों की जो जरूरत है उस बारे में अर्ज कर रहा हूं। जब तक चलाने वाला ना हो, जब तक हमारे सामने कोई आइडियल ना हो, जब तक हमारा रहबर ना हो, हम चल नहीं सकते, क्योंकि हम पीछे चलने वाले। तो चलाने वाला चाहिए। तो सूरतुल फातिहा में हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। तब सीधे रास्ते पर चला तो मतलब क्या है? क्या हम ही चलेंगे, खुद हम चलेंगे, या कोई चलाने वाला हो? क्या हम खुद चलेंगे या फिर हमको किसी के पीछे चलना है? बाद वाली आयत बता रही है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता चला, उन लोगों के पीछे हमें चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। तो हमको चलने के लिए चलाने वाला चाहिए। हमको किसके पीछे चलना है? हमको अल्लाह के इनाम वाले बंदों के पीछे चलना है। और आगे बढ़िए, कुरान करीम में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो अमीर है, जो तुम में हुक्म देने वाला है, उसकी इताअत करो। ये हुक्म देने वाला कौन है? यही तो अमीर है, यही तो हमारा रहबर है। अल्लाह ने हमें किसी की बात पर चलने का हुक्म दिया, किसी के कहने की तखलीक का हुक्म दिया। मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, और तुम में जो हुक्म देने वाला है उसकी इताअत करो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम किसी के पीछे चलना है, तुम्हें किसी की मानना है, तुम्हें किसी की तकलीफ करना। अगर आज के दौर में कोई ये बोलता है कि हमको किसी तकलीफ की जरूरत नहीं, हमको कोई इमाम की जरूरत नहीं है, हम खुद चलेंगे, तो ये अहमकाना बात हो गई। अरे अल्लाह तो फरमा रहा है कि मेरे इनाम वाले बंदों के पीछे चलो। अल्लाह तो फरमा रहा है कि तुम में जो हुक्म देने वाला है, तुम में जो अमीर है, तुम में जो हाकिम है, तुम में जो हुक्म देने वाला है, उसके तकलीफ में चलो, और तुम कहते हो कि हम ही चलेंगे अपने तौर पर। ये क्या बात हुई? क्या तुम मुस्तहिद हो? अगर मुस्तहिद हो तो चलो। हर आदमी तो, हर बंदा तो मुस्तहिद नहीं होता, उसे तो तकलीफ की जरूरत है। और एक जगह कुरान करीम में आता है, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो जानने वाले से पूछो। अगर तुम नहीं जानते, जानने वाले से पूछो। फस्अलू, पूछो, अहल ज़िक्र, जानने वाले से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। तो जितने नहीं जानने वाले हैं, सबको हाजत है, सबको जरूरत है हुक्म देने वाले की, सबको जरूरत है, हाजत है एक इमाम की, सबको जरूरत है, हाजत है एक अपने गाइड की, जिसके पीछे हम चलें।
کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں پوچھنا ضروری ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک بتانے والا نہ ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا جواب کیا ہے، اور اس کے بھی اصول ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق ائمہ کرام امت کو مسائل استنباط کر کے ان کے لیے عمل آسان کر دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اور پوچھا جائے تو پھر بتانے والے کے لیے بھی اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق وہ بتاتے ہیں۔ پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، اور قرآن میں اگر وہ نہ ملے، آپ کہیں گے کیا قرآن میں کمی ہے جو قرآن میں نہیں ملتا مسئلے کا حل؟ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتے ہیں قرآن میں تو ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اگر نہ ہو، قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں ڈھونڈنے والے کو نہ ملے تو پھر وہ حدیث میں دیکھے گا، سنت میں دیکھے گا، سرکار کی سنت میں بھی نہ ملے اس کا مسئلے کا حل تو پھر اجماع امت سے ثابت کرے گا، اجماع امت سے اس کا حل ہو جائے گا۔ اجماع امت کے بعد کا درجہ آتا ہے قیاس کا، وہ بھی قیاس شرعی۔ یہ 4 اصول ہیں۔ اب آج کل شوق ہو گیا، کوئی بھی بات دیکھنا ہے قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہیں ملا بخاری میں دیکھو، بس اس سے ہٹ کے ہم نہیں مانتے۔ قرآن دیکھیں گے، بخاری دیکھیں گے، مسلم دیکھیں گے، اس سے ہٹ کے ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے ہٹ کے نہیں مانتے تو پھر اس بات کا جواب دیجیے کہ نماز وقت پر پڑھنا یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آگے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، یہ پڑھنا فرض ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ کتاب موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے، قرآن میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن نماز جب ہم پڑھنا شروع کریں گے عملی طور پہ تو تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کے 30 پاروں میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا، 30 پاروں میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ جو بولتے ہیں نا صرف قرآن بخاری مسلم بس، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ چلیے قرآن میں نماز مل گئی، اللہ اکبر کہاں ہے قرآن میں؟ تکبیر تحریمہ باندھنا اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں، وہ حدیث میں سنت میں ملتا ہے، سنت رسول میں وہ ملتا ہے، تو آنا پڑا نا قرآن سے سنت میں۔ ٹھیک ہے، اب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب اللہ اکبر بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے والے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بازو والے کو بھی سنے نہیں آتا۔ امام صاحب اللہ اکبر زور سے، مقتدی پیچھے جماعت میں آہستہ، یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں
30 پاروں میں کہیں پر بھی نہیں. سنت میں، حدیث میں، کوئی حدیث کی کتاب میں نہیں. امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے اور پیچھے والے آہستہ، حدیث میں بھی نہیں. پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن اور حدیث سے ہی آیا ہے، مگر صراحتاً لکھا ہوا نہیں ہے. یہ اجماع امت سے آیا ہے. اجماع امت، قرآن اور سنت کے بعد کا درجہ. ہر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، مگر یہ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، یہ اجماع سے ملتا ہے. قرآن حدیث کے مطابق ہی رہتا ہے، مگر اجماع سے ملتا ہے. اجماع کا مطلب امت میں جو فقہا ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اجماع سے یہ بات ملتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ سیدھے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں. وہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے نہ قرآن میں رہتا ہے نہ حدیث میں رہتا ہے فتویٰ. وہ مفتی صاحب اپنی سمجھ سے فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، ان کی مرضی سے نہیں ہوتا. اب اگر کوئی کہے کہ سب بیکار باتیں ہم قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، زندگی میں لٹک جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں. اس وقت نہیں ہونے والا ہے کہ مجتہدین کو اللہ نے جو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ سمجھ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. تو جس کو وہ سمجھ حاصل نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ سمجھ والے کے پاس جائے اور فتویٰ لے. چنانچہ ایک ایسا مرحلہ آیا تھا کہ ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، گاؤں میں ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اب اس کو غسل دینا، اس خاتون کو، مرحومہ کو غسل دینا ہے، اور گاؤں میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے غسل دینے والی، لیکن وہ ناپاک ہے، غسل کی حاجت ہے اس کو، پاکی کی حالت میں نہیں ہے. کیا اس عورت سے غسل ہم دلوا سکتے ہیں مرحومہ کو؟ کیونکہ کوئی ہے نہیں. تو چلو ایسا مرحلہ آ گیا. اب کوئی بھی کیا کرے گا؟ قرآن ڈھونڈنے والا، حدیث ڈھونڈنے والا قرآن میں جائے گا نا 30 پاروں میں، پورے 30 پارے دیکھ لیں، کہیں پر بھی یہ صراحتاً نہیں ملے گا. حدیث کی پوری کتابیں دیکھ لیں، کہیں پر بھی یہ مسئلے کا جواب نہیں ملے گا، مگر قرآن و حدیث میں ہی رہتا ہے جواب. عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، مجتہد کو سمجھ میں آتا ہے. کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی. مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ وہ ناپاک عورت اس مرحومہ کو غسل دے سکتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنا پر یہ فتویٰ دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بنا پر دیا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اور اپنے بال مبارک کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرا سر دھو دو، میرے بال دھو دو، غسل دے دو میرے سر کو، میرے بالوں کو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے سرکار علیہ السلام کے زلف مبارک کو غسل دیا. ایسی حالت میں دیا جبکہ وہ پیریڈ میں تھی، ماہانہ پیریڈ میں تھی. تو مفتی صاحب نے اس سے مسئلے کا حل اخذ کیا اور کہا کہ ایسی حالت میں سرور کائنات علیہ السلام کے
زلف مبارک کا حسن دیا جا سکتا ہے، تو اس حدیث پاک سے آپ نے مفتی صاحب نے مسئلہ استنباط کر کے جواب دے دیا۔ حدیث میں ہے مگر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں ہر بات ہے مگر ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے اس کے سمجھ میں آتی ہے، تو جس کو سمجھ نہ ہو وہ مخلد ہے، جس کو سمجھ آ جائے وہ امام ہو گیا، تو مخلد امام کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس میں بدعت اور اس میں گمراہی کی کیا بات ہے، اس میں بڑے بڑے الزامات لگانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو دین کے اصولوں کا نام ہے، یہ تو دین کو آسان کرنے کا نام ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ ابو حنیفہ اپنی مرضی سے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، مسئلوں کا جواب دیتے ہیں، یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں، ذرا آپ ان کو روکیے۔ امام باقر اور امام ابو حنیفہ کی جب ایک بار ملاقات ہوئی تو امام باقر نے فرمایا، ابو حنیفہ مجھے شکایت ملی ہے کہ تم مسلمانوں کو، امت محمدی کو تم اپنی مرضی سے مسائل کا جواب دیتے ہو، قرآن و حدیث سے نہیں دیتے اور سنت سے جواب نہیں دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور والا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو بولو سرکار کا حکم کیا ہے؟ سرکار کا حکم یہ ہے کہ پیشاب نکلنے پر وضو کر لیا جائے، منی نکلنے پر غسل کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے عرض کیا، میری مرضی تو بولتی ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، وہ نکلے تو غسل کرنا چاہیے، اور منی زیادہ ناپاک نہیں ہے پیشاب سے، اگر وہ نکلے تو وضو کر لے تو کام چل جائے گا۔ یہ میری مرضی بولتی ہے، مگر میں اپنی مرضی کو بازو رکھتا ہوں اور سرکار کا حکم امت کو سناتا ہوں، میں میری مرضی نہیں سناتا۔ اے امام باقر بتائیے نماز زیادہ افضل ہے کہ روزہ زیادہ افضل ہے؟ امام باقر نے فرمایا نماز زیادہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے عرض کیا سرکار کا حکم کیا ہے؟ اگر ناپاکی کی حالت میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور عورت کے جو پیریڈ کے دن ہیں اتنے دن رمضان کے بعد روزے رکھ لے، قضا روزے، کیونکہ روزے عورت پر معاف نہیں کیے گئے ناپاکی کی حالت میں بھی، بعد میں قضا رکھنا ہے، لیکن جتنی نمازیں ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھی گئی وہ معاف۔ تو سرکار نے جو بڑی افضل والی چیز ہے نماز کو معاف کر دیا اور روزوں کی قضا فرمائی، مگر میری مرضی بولتی ہے کہ پیریڈ کے دنوں میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں اس کی قضا ہو، اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں چونکہ وہ زیادہ افضل نہیں ہے معاف، یہ میری مرضی بولتی ہے، مگر میں اس امت کو اپنی مرضی نہیں سکھایا، اپنی مرضی کو بازو رکھا، سرکار کا حکم سکھایا۔ اس قسم کی مثالیں جب امام ابو حنیفہ نے امام باقر کو دیا تو امام باقر نے فرمایا کہ واقعی تم حق پر ہو، واقعی تم سچ ہو اور تم برحق ہو، جو لوگ تم سے جلنے والے مجھ تک تمہاری شکایت کیے ہیں وہ غلط ہے۔ ارے تمہاری وجہ سے تو امت محمدیہ کے عمل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تمہاری وجہ سے امت کو آسانیاں مل رہی ہیں۔ تعریف کیا اور کیا کیا، حضرت امام ابو حنیفہ کی پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا امام باقر علیہ السلام نے، امام ابو حنیفہ نے ببانگ دوہل کہا خدا کی قسم اب مجھے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں جلا نہیں سکتی؟ ارشاد فرمایا آل رسول نے مجھے بوسہ دے دیا ہے۔ یہ ہے، یہ غیر ضروری غیر مخلدین ایک ہوا اٹھائے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اور ایک بات یاد رکھ لیں، دین کی سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی۔ دین کی سمجھ جو اللہ کی بڑی نعمت ہے وہ ہر ایک کو نہیں آتی۔ علم آ جاتا ہے، علم آنا کمال نہیں ہے۔ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ہو سکتے ہیں، مگر ناسمجھ بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف علم کا آ جانا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔
صرف علم کے آ جانے سے منزل مقصود کا پتہ چلنا ضروری نہیں ہے، علم کے ساتھ سمجھ بھی ہونا، اور علم اور سمجھ کے ساتھ نبی اور آل نبی کی سرپرستی بھی ہونا۔ جب تک نبی اور آل نبی سے تعلق قائم نہ ہو، علم کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کیا، بہت حاصل کیا، مگر امام جعفر صادق کے ساتھ 2 سال رہا، مجھے پتا چلا اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کے مجھے نہ ملتے تو میرا علم بیکار تھا۔ ان 2 سالوں نے میرے علم کو باکمال کر دیا۔ کون ہے؟ امام جعفر صادق آل رسول۔ ان کی 2 سال کی سنگت نے میرے علم کو نکھار دیا۔ علم ہے، سمجھ بھی ہے، آل رسول کی سرپرستی بھی ہے، تب کہیں جا کر نکھار آتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے حدیث کا علم، حدیثیں یاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے فقہ کا علم، حدیثوں سے مسئلوں کا حل نکالنا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے حدیثیں یاد کر لینا۔ ایک مثال کے طور پہ عرض کروں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب کیا کرتے ہیں؟ الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کے پارے یاد کر لیتے ہیں، بس یاد کرنا ان کا کام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یاد کرتے ہیں۔ الف لام میم کیا ہے نہیں معلوم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا ہے نہیں معلوم حافظ صاحب کو، ھدی للمتقین کیا ہے نہیں معلوم، یاد ہے پورے 30 پارے یاد ہے، مگر کیا ہے نہیں معلوم، ترجمہ کیا ہے نہیں معلوم، تفسیر کیا ہے نہیں معلوم۔ وہ ایک عالم دین ہے، حافظ تو نہیں رہتے مگر عالم رہتے۔ الف لام میم کا الف کیا ہے معلوم، لام کیا ہے معلوم، میم کیا ہے معلوم، ذالکہ کیا ہے معلوم، الکتاب کیا ہے معلوم، لا ریب کیا ہے معلوم، فیہ کیا ہے معلوم، ہدن معلوم، لل معلوم، متقین معلوم، سب معلوم۔ یہ عالم صاحب ہے۔ ایسے ہی حدیث میں ایک ہوتے ہیں حافظ الحدیث جو حدیثیں یاد کرتے ہیں، یہ الگ علم ہے، اور حدیثوں پر غور و فکر کر کے حدیثوں سے مسائل کا حل نکالنا یہ الگ علم ہے۔ تو جو حدیثیں یاد کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں محدث، حافظ الحدیث، اور جو حدیثوں سے مسائل کا حل نکالتے ہیں ان کو بولتے ہیں فقیہ، فقہا اس کی جمع۔ اب یہ دونوں میں فرق دیکھیے، آپ فرق دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں یاد کرنے والے، کیا کام ہے ان کا؟ حدیثیں یاد کرنا۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ حدیثیں یاد کرنا، اور ایک ہے حضرت معاذ بن جبل، یہ بھی صحابی ہیں، ان کا کام حدیثوں سے مسائل کا حل نکالنا، یہ ان کا کام۔ دونوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں، دونوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے سرکار کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں حدیثیں یاد کرتا ہوں مگر حدیثیں یاد نہیں ہو رہی، میں یاد کرتا ہوں مگر یاد نہیں ہو رہی سرکار۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے ابو ہریرہ تمہارا رومال بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے رومال بچھا دیا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رومال سے لگا دیا۔ کیا کیا؟ رومال سے اپنا دست مبارک لگا دیا، اور فرمایا اس رومال کو اپنے سینے سے لگا لو۔
اس رومال کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم بخدا جب سے وہ سرکار کا ہاتھ لگا ہوا رومال اپنے سینے سے میں نے مل لیا ہے، اس وقت سے جو بھی یاد کرتا ہوں یاد رہ جاتا ہے، بھولتا نہیں ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ کرم ہے سرکار کا۔ اب آئیے حضرت معاذ بن جبل کے پاس، فرق بتا رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم۔ تھوڑا سا وقت بڑھ رہا ہے 5 منٹ کا، مگر بات اہم ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں 5 منٹ۔ ہر جمعہ جو وقت پر ختم ہو جاتا ہے، اب 5 منٹ بڑھ رہے ہیں بس۔ حضرت معاذ بن جبل یمن کو سرکار بھیج رہے، گورنر بنا کر بھیج رہے۔ حضرت معاذ بن جبل جا رہے ہیں یمن کی طرف، سرکار گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معاذ بتاؤ، جب تم وہاں جاؤ گے اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو تم کہاں سے نکال کر بتاؤ گے؟ عرض کیا سرکار قرآن سے نکال کے بتاؤں گا، قرآن سے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں اگر تمہیں وہ مسئلے کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا سرکار آپ کی سنتوں میں سے نکال کر بتاؤں گا، آپ کی سنتوں میں سے نکال کر بتاؤں گا۔ یہ فقہ کی بات ہو رہی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث یاد کرنے کی بات تھی۔ معاذ بن جبل کیا بات کر رہے ہیں؟ حدیثوں سے مسائل کا حل نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں حدیث کے حفظ کی بات تھی، یہاں حدیثوں سے مسائل کے استنباط کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی سنتوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری سنتوں میں بھی اس کا حل تمہیں نہ ملے تو عرض کیا حضور اپنے خیال سے شرعی سے کام لوں گا، خیال سے کام لوں گا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو بہت خوش ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ معاذ کے ارادے بہت بلند ہے، استنباط کا شوق رکھتا ہے، چلو اس کا سینہ کھول دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر رکھ دیا، سینے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ اب آپ غور کریں، ادھر ابو ہریرہ ہے، ادھر معاذ بن جبل ہے، سرکار کا دست مبارک ادھر بھی ہے، سرکار کا دست مبارک ادھر بھی ہے۔ فرق یہ ہے یہاں رومال بیچ میں ہے، بالواسطہ دست مبارک کی نسبت لگی ہے، وہاں رومال بیچ میں نہیں ہے۔ فقہ کا علم حاصل کرنے والے کے لیے سرکار کا دست مبارک ڈائریکٹ لگ رہا ہے، ڈائریکٹ فیضان دے رہے ہیں، بیچ میں رومال نہیں ہے۔ حدیث کو یاد کرنے والا بیچ میں رومال رکھتا ہے، یہاں بغیر رومال کے دست مبارک سینے سے لگ جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو حفظ کرنے والا ہے اس پر سرکار کا کرم ہے ہی، مگر جو مسائل کا حل نکالنے کا علم رکھتا ہے اس پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے سرکار۔ حضرات گرامی، یہ ہے فقہ کی اہمیت اور ضرورت۔ آج اگر غیر مخلد بول رہے ہم کو فقہ نہیں چاہیے، ہم کو امام نہیں چاہیے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کل ہفتے کے روز تاکہ سب کو اس بات کا پتہ چلے کہ فقہ کی کتنی ضرورت ہے، اور فقہ کا علم رکھنے والے جو 4 امام گزرے ہیں جنہوں نے پوری امت کی رہبری کی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کی اہمیت کیا ہے، ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی، یہ بتانے کے لیے کل ہفتے کے روز بعد نماز عشاء سنتوش نگر مسقطی گراؤنڈ پر ایک بڑا جلسہ منعقد ہونے والا ہے، جس میں ہمارا بھی بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے خواہش ہے، اپیل ہے کہ اس جلسے میں تشریف لائیں، اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، آج تو ہم نے اشارہ کیا ہے اسے، امید ہے کہ آپ سب تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو
کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام نبی محمد ولایت شیخ رحیم، شیخ داؤد، صابرہ بیگم، محمد آصف، محمد غوث، فریدہ بیگم، عائشہ بیگم، احمد میاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے زاہد قادری جو ہمارے مرید ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، محمد محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔